السلام علیکم ناظرین حضرات، آج ہم آپ کو آدم علیہ السلام کی پیدائش کا پورا واقعہ بتائیں گے کہ آدم علیہ السلام کو کس طرح پیدا کیا گیا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب یعنی ایک خلیفہ بھیجنا چاہتا ہوں جو میری قدرت کے مظاہر کو بیان کر سکے۔ پھر تخلیق کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا اور کہا گیا کہ جگہ جگہ کی مٹی اٹھا لائیں، لیکن جب جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لے کر آئے تو مٹی رونے لگی، واپس چلے گئے۔ اور پھر دو اور مخصوص خاص فرشتے دنیا پر تشریف لائے مٹی کے لیے، لیکن انہیں بھی خالی ہاتھ جانا پڑا۔ لیکن آخر میں حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا اور کہا گیا کہ مٹی لے آئیں۔ اسرائیل علیہ السلام سے بھی مٹی نے یہی دریافت کیا، لیکن اسرائیل علیہ السلام نے مٹی کی ایک نہ سنی اور مٹی لے کر واپس چلے گئے اور فرمایا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے، اس میں کیا اللہ کی بہترائی ہے۔ اس کے بعد جب آپ مٹی لے کر واپس آئے تو اس مٹی کو گوتھا گیا، پھر سکھایا گیا، پھر آگ کی گرمی اور ہوا دی گئی اور اس پر 39 دن غم کی اور ایک دن خوشی کی بارش کی گئی۔ ناظرین حضرات، اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ انسان کی زندگی میں غم زیادہ اور خوشیاں کم ہوتی ہیں۔ یہ ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارے تہوار ہمیشہ نہیں ہوتے، ہمارا تہوار مہینے میں ایک بار آتا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں غم زیادہ اور خوشیاں کم ہوتی ہیں۔ چلیے اس کے بعد روح بدل میں ڈالی گئی اور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں میرے آقا، ہم سب کے آقا حضور اکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور رکھا گیا۔ اور جب روح ڈالنے کے بعد آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو آدم علیہ السلام کے منہ سے نکلا الحمدللہ، یعنی کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہمیں کبھی بھی چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا چاہیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد جب آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو آپ نے رب کا شکر ادا کیا۔ آدم علیہ السلام کے پتلے کو دیکھ کر شیطان نے تھوک دیا تو پیٹ کے پاس کا اتنا حصہ نکال دیا گیا جہاں ہماری ناف ہوتی ہے۔ شیطان وہیں سے داخل ہوتا ہے، اسی لیے ہم لوگوں کو نماز میں وسوسے آتے ہیں تو شیطان وہیں سے داخل ہوتا ہے۔ اسی لیے نماز میں ناف پر ہاتھ تیز پکڑ سے باندھنے کا حکم ہے۔ اس کے بعد رب تعالی نے ارشاد فرمایا، اے فرشتوں، آدم کو سجدہ کرو، تعظیم کا۔ لیکن ابلیس نے نہیں کیا اور کہنے لگا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا تعظیم کا۔ اسی غرور کی وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا، نکل جا تو اب مردود ہے، اور پھر آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ ناظرین حضرات، اس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ گھمنڈ بہت بری اور بہت ہی خراب چیز ہے۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام جنت میں رہنے لگے، لیکن آپ کو اکیلا پن محسوس ہوا کرتا تھا۔ یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسانوں سے قریب وہ رہنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد ایک بار جب آپ آرام فرما رہے تھے تب رب تعالی نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے کچھ حصہ نکال کر ایک شکل تیار کی جس سے بی بی حوا علیہ السلام پیدا ہوئی، یعنی کہ آپ کی بائیں پسلی سے۔ اس کا مطلب یہ ہے ناظرین حضرات کہ عورت کی برتھ پلیس یعنی کہ اس کے جنم کی جگہ، اس کی پیدائش کی جگہ جنت ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بی بی حوا علیہ السلام وہاں موجود ہیں۔ جب آپ نے آدم علیہ السلام نے خواہش کی بی بی حوا علیہ السلام کے ساتھ رہنے کی تو اللہ پاک نے فرمایا، پہلے نکاح کرو تب آپ پر بی بی حوا حلال ہوں گی اور مہر بھی دو۔ تو مہر میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اے آدم، تمہاری نسل سے قیامت کے قریب ایک نبی پیدا ہوں گے جو نبی آخر الزماں ہوں گے، تم مہر میں ان پر درود پاک 13 یا 20 مرتبہ، کوئی روایت میں 13 اور کسی روایت میں 20 مرتبہ آتا ہے، پڑھ دو، یہی تمہارا مہر ہوگا۔ ناظرین حضرات، اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم سب ہمارے نبی کی درود شریف کا صدقہ ہے، اسی لیے ہمیں اپنے نبی پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد رب تعالی نے فرمایا، جو چاہو کھاؤ، جنت میں رہو، بس ایک تنبیہ کی، بس ایک وارننگ دی کہ ایک درخت کے پاس نہ جانا۔ لیکن ابلیس نے اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کے من میں وسوسہ ڈالا۔ آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام نے شیطان کے
इस वसवसे से उस दरख्त का फल खा लिया। अल्लाह पाक ने इस खता की वजह से आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों को बरहना कर दिया। जब आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने उनकी खता के एवज बरहना कर दिया तो अमरूद और इंजीर के दरख्त ने उन्हें पत्ते दिए कि वो अपना जिस्म ढक ले। और उसके बाद अल्लाह ताला ने सांप, मोर और अमरूद और इंजीर के दरख्त और आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो दुनिया पर चले जाएं और जन्नत से निकल जाएं और एक मुद्दत तक आपको दुनिया में रहना है। सांप और मोर को इसलिए जन्नत से निकाला गया क्योंकि दोनों ने शैतान की मदद आदम अलैहिस्सलाम तक शैतान का मैसेज पहुंचाने के लिए शैतान की मदद की थी। इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम सांप, मोर और दोनों दरख्तों को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि वो जन्नत से निकल जाएं और दुनिया पर चले जाएं। नाज़रीन हज़रात, इस्लामिक कंटेंट जैसे नात, मनक़बत, वाक़िए, हदीस शरीफ, कुरान पाक वगैरह सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक